سارے شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں، ٹھیک ہے، اور بارڈر پہ جو خوارج کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو اتنا ایک ہی سانس میں یہ کہہ دینا کہ اگر قربانی دیتے ہیں تو تنخواہ بھی لیتے ہیں، کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے جتنی مذہبی طور پر اتنی عالم فاضل تو نہیں ہوں، لیکن پاکستان سے پیار ہم سبھی کرتے ہیں اپنی اپنی حیثیت میں. اور مولانا صاحب نے، میرا تو مولانا کہنے کو دل نہیں چاہتا، جو شخص خود کو کہتا ہو کہ میں جامعۃ الازہر سے فارغ التحصیل ہوں، وہ کیسے یہ لفظ منہ سے نکال سکتا ہے؟ کیسے اللہ کے دیے ہوئے حکم کی جو ہے نا کھلے عام خلاف ورزی کر سکتا ہے، اس کی تذلیل اور توہین کر سکتا ہے؟ رہے مولانا صاحب ذرا یہ بتا دیں، میرا تو کوسچن ہے اس پروگرام کے ذریعے ان سے، کہ وہ یہ بتانا پسند فرما دیں کہ آپ کی پولیٹیکل ورتھ کتنی ہے، کتنی سیٹیں آپ کی اسمبلی میں، کتنی آپ کی جو ہیں صوبائی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں، اور اگر آپ کو یہ عزت ملی ہے جو آپ کو سیاستدان اور بڑا جو ہے مفاہمت پسند سمجھا جاتا رہا ہے، اس میں مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کبھی بغیر کسی مفادات کے، بغیر کسی فائدے کے اصول کے انہوں نے کبھی کسی کے لیے کام کیا ہے؟ جب انہیں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا تو دیکھیے، میں کشمیری نسل ہوں، میں کشمیری ہوں، تو ہم لوگوں کو اس وقت سب سے زیادہ شدت سے یہ جو تھا کہ ایک شخص جو خود کو مفاہمت پسند کہتا ہے، اس نے لاکھوں کشمیریوں کے خون کا جو ہے لحاظ نہیں کیا، تمام تر مفادات اور فائدے حاصل کیے، انتہا درجے کے مالی فوائد حاصل کیے، اور کیا کام کیا انہوں نے کشمیری کاز کے لیے اور کشمیری شہداء کے لیے. رہی پاکستان کی بات، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم تو بچپن سے ہمیں صرف ایک بات پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ہم جس نظریے کی بنیاد پر ہمارا وطن تشکیل میں آیا، وجود میں آیا، اگر اس کی خاطر کوئی بھی شخص، چاہے وہ فوجی ہے، چاہے وہ سویلین ہے، وردی پہنتا ہے نہیں پہنتا، جو شخص اس ملک کے لیے اپنی جان دیتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے. اور ہر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، تو جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ حضرت عمر نے جو خلیفہ دوم تھے، انہوں نے اتنی بڑی اسلامی فوج تشکیل دی، اس کی باقاعدہ تنخواہوں کا انتظام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا فتح کی. تو کیا ان سب کو بھی ہے آپ شہادت کے رتبے سے آپ نکال دیں گے؟ وہ تمام لوگ جو کہ غزوات میں اور ہر چیز میں شریک تھے، اینڈ پر جو ہے ٹھیک ہے، جس وقت جہاد فرض ہوتا تھا ہر شخص نکلتا تھا، بچے بوڑھے اور خواتین تک جاتے تھے، لیکن اس کے بعد مالی جو فوائد ہیں وہ سب کو تقسیم ہوتے تھے، سب کو ملتے تھے. اور رہے آپ، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ فضل الرحمان صاحب اس بات کا جواب دینا پسند فرمائیں گے کہ یہ جو فتنۃ الخوارج ہے، اور یہ جو فتنۃ الہندوستان کے جو لوگ ہیں، جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، جس کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، کیا انہوں نے ایک دفعہ بھی اس معاملے میں کام کیا ریاست پاکستان کے لیے کہ ان لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ اپنے کلمہ گو مسلمان بھائی بہنوں کا قتل نہیں کرتے، یہ سراسر صریحاً حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی بھی بات ہو، مسائل ہوں، وہ بات چیت کے ذریعے طے ہو سکتے ہیں. اور آپ نے اتنا بڑا جو ہے ایک لفظ کہہ دیا، صرف شہداء کی آپ نے تذلیل نہیں کی، آپ نے پورے ادارے کو روند کر رکھ دیا، وہ ادارہ جس کی سپورٹ سے آپ چلتے آئے ہیں. آپ کی ویلیو کیا ہے؟ 2 سیٹیں، 1 سیٹیں. اگر آپ کو اس ملک میں کوئی جگہ ملی ہے تو وہ آپ کو ان دوستوں اور بھائیوں کی وجہ سے ملی ہے جنہوں نے آپ کی عزت دی ہے. اور آپ اس عمر میں 73 سال کی عمر میں بجائے اس کے کہ آپ مزید جو ہے مفاہمت کی طرف جائیں، کوئی امن امان کی طرف لے کر جائیں. آپ پورا کیلکولیٹ کر کے لائی ہیں. بالکل بالکل. دیکھیے جی، جب آپ کسی پہ بات کرتے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے نا. آپ وہ ٹھیک ہے، وہ عالم فاضل ہیں، مولانا ہیں، فارغ التحصیل ہیں جامعۃ الازہر سے، لیکن ہم بھی تو ٹھیک ہے، ہم دنیا میں ہم نے بھی پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. فارغ البال نہیں ہے، فارغ البال نے فارغ التحصیل کہا، فارغ التحصیل کہا ہے. تو دیکھیے، آپ کوئی ایسی بات کیجئے جو کہ آپ کو پتہ ہے آلریڈی اس وقت پاکستان جو بڑی باہر بیرونی طرف سے بڑی مصیبتوں کا شکار ہے. بھارت دیکھ لیں، اسرائیل دیکھ لیں، موجودہ جنگی حالات دیکھ لیں، کہاں پر آپ نے کوئی امن کی بات کی ہے؟ ہر حکومت میں یہ شامل ہوتا ہے شخص. جو شخص ہر حکومت میں شامل ہوتا ہے وہ اچھا سیاستدان تو نہیں ہو سکتا، وہ ایک اچھا بلیک میلر ضرور ہو سکتا ہے. اسے اپنے آپ کو کیش کرانا آتا ہے. 4 سیٹوں کے ساتھ 4 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، اور جناب آپ نے منسٹریاں بھی لے رکھی ہیں، آپ ملک کے بہت بڑے لیڈر بھی بنے ہوئے ہیں. تو یہ جو بلیک میلنگ ہے، میرے خیال سے اب اس کا خاتمے کا وقت آ گیا ہے، جہاں ہم ان ایلیمنٹس کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں جنہوں نے بندوق اٹھا رکھی ہے، یا جو کسی بھی طرح ہمارے جو ہے نیشنل جو ہے نا ہماری ڈگنیٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وہاں میرا خیال ہے ایسے منافقین کو اور ان کو بھی جو ہے نا ہمیں ایلیمنیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. ریڈ لائن ڈاکٹر صاحبہ، ریڈ لائن ہے شہداء ہماری پاکستان کے لیے، جس نے بھی قربانیاں دی ہیں، جو سیگمنٹس ہیں وہ ہمارا فخر ہے. ویڈیوز جب آتی ہیں، میں نے دیکھا ہے پورے کا پورا گاؤں اکٹھا ہو جاتا ہے. شہید کا پروٹوکول، جیسے بارات آ رہی ہے، وہ بارات جنت کی طرف جا رہی ہے. اور میں کوٹ نہیں کر سکتا کئی پیرنٹس کو، یہ مائیں کون سی مائیں ہیں جن کا جگرا اتنا مضبوط ہے؟ میں بخاری صاحب سے بھی پوچھوں گا، جب وہ والد اتنا اسٹرانگ کہتا 100 بیٹے بھی ہوتے تو قربان کر دیتا وطن پہ. یعنی ان سورس آف انسپیریشن، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ جس فوج کا موٹو ہو، اس کو تنخواہ سے تولتے ہو. ڈاکٹر صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے، تنخواہ سے تولنے والا جو بیان اس نے دیا، اس کے پیچھے بیسکلی وہ ذہنیت ہے جن کی وجہ سے انہوں نے پوری زندگی جو ہے، آپ دیکھیے ہر پارٹی کی حکومت میں یہ شامل ہوتے ہیں، مطلب حکومت کسی کی بھی ہو، یہ حکومت کا حصہ ہے. اس سے زیادہ بڑا جو ہے کوئی شخص مفاد پرست اور کیا ہوگا؟ اور جو بندہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے ہر چیز کی سیاست کرتا ہے، نظریہ کون سا نظریہ ہے ان کا؟ اگر نظریہ ہوتا، اگر یہ اسلام کے اتنے ہی مقلد ہوتے اور اتنا ہی اس کو پھیلا رہے ہوتے، تو اتنے عرصے سے جو کے پی میں جو حالات کشیدہ ہیں، جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، انہوں نے کیوں ان کو تمام دہشت گردانہ اور
جو ہے نا اسلام سے باہر کی جو سرگرمیاں ہیں، جو اپنے ہی ہم مذہبوں کے قتل والی ہیں، اس سے انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ انہوں نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مالی فائدہ اٹھایا، کوئی نہ کوئی سیاسی فائدہ اٹھایا، اس کو ہمیشہ کیش کرتے آئے۔ اب جب انہوں نے آخر میں دیکھا کہ اب اور کچھ نہیں بنتا تو پاکستان کے جو شہداء ہیں ان کو ہی آپ نے برا بھلا کہہ دیا۔ تو جب آپ اس لیول تک آ چکے ہیں، بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی، اور ابھی میرے بھائی نے رئیسانی نے کہا کہ یہ یہاں پر ہونا چاہیے، کوئی نیشنل اسمبلی میں کوئی قرارداد منظور ہونی چاہیے یا کوئی لا بننا چاہیے، آئی ریئلی سپورٹ دیٹ، لیکن معافی تلافی کی بات نہیں ہے، یہ اس پہ سزا ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات اس پہ معافی مانگنے سے بات نہیں بنے گی، اس پہ سزا ہونی چاہیے۔ اس ملک نے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا، آپ کے والد مفتی محمود صاحب سے لے کر آپ اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کیا تھے، اسی سیاست سے اور اسی مفادات کی سیاست سے آپ کہاں پہنچ گئے، کتنی مراد اور مفادات آپ نے حاصل کی۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو بہت سارے لوگوں کو کہ ایک میجر کی تنخواہ مشکل سے 1.5 لاکھ ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کوئی بندہ پیسوں کے لیے فوج میں جاتا ہے، اگر جو شخص یہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ پیسوں کے لیے فوج میں جاتا ہے تو میرے خیال سے انتہا درجے کی زیادتی ہے اور نہایت ہی بے شرمی کی بات ہوا ہے۔ ون لائنر دے دیں وجہ میں پیغام۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی، یہ فضل الرحمان کو بھی پتہ ہے اور بہت سارے لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے، لیکن میں اس کا جو ہے کھل کے میڈیا پہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جس وقت وہ آپریشنز چل رہے تھے نا، راہ نجات اور کاروان نجات وغیرہ، اس میں بہت سارے جو دہشت گرد تھے نا، جب یہ منگل باغ اور یہ سارا مسئلہ چلا ہوا تھا صوفی محمد کا، تو اس دوران جو مارے گئے تھے نا دہشت گرد، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے پیچھے عورتیں اور بچے اکیلے رہ گئے تھے، جن کا کوئی کمانے والا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو دہشت گرد تھے، قاتل تھے، لوگوں کو مار رہے تھے، لیکن ان کی جو فیملیز تھی نا، ان کی کفالت بھی پاک فوج نے کی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جو تنخواہ لیتے ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے، اور میرے خیال سے اس بات پر نا اس کو شدید ترین جو ہے ان کو جو ہے اس معاملات کا سامنا کرنا چاہیے، اس پہ معافی نہیں ہونی چاہیے، اس کے